بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت ہے، جس کے شاعر میر انیس ہے۔ ہم ان کا تعارف پڑھتے ہیں، اس کے بعد اشعار کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ میر انیس 1800 میں پیدا ہوئے، 1874 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص انیس ہے۔ عزیز طلبہ، ریڈنگ کے دوران جو ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوشش کی گئی ہے بورڈ میں پوچھے جانے والے MCQs کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو یہ جو انڈر لائن کیے گئے الفاظ ہیں جو مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ بورڈ میں ان سے متعلق MCQs پوچھے جاتے ہیں۔ بورڈ میں کثیر الانتخابی سوالات کے طور پر تعارف میں سے سوالات آتے ہیں، تو آپ انہیں اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا۔ تعارف ریڈ کرتے ہیں۔ آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے، فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی، دیگر مروجہ علوم فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے، جو اس دور میں عروج پر علوم تھے۔ ان کا علم جو ہے وہ میر نجف علی سے حاصل کیا۔ اصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شاہ سواری اور سپاہگری کے فن بھی سیکھے۔ میر انیس موضوع طبع تھے، ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے۔ فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے، اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا۔ اس ادبی فضا نے میر انیس کے طبعی رجحان کو جلا بخشی۔ وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ یعنی میر انیس کو شاعری کا شوق جو پڑا ان کے والد کے ساتھ شعر و شاعری کے لیے سجائی جانے والی محافل یعنی مشاعرہ ایسی محفل کو مجلس کو کہتے ہیں جہاں پر شاعر جمع ہو کر شعر خوانی کریں۔ اس کے بعد یہ ہجرت کر کے لکھنؤ آ گئے۔ میر انیس ایک بلند پایا مرثیہ نگار تھے، یعنی مرثیہ لکھنے والے شاعر تھے۔ مرثیہ شاعری کی ایک قسم ہے۔ ان کے مراثی میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں، جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہے۔ انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرکب پیش کیے ہیں۔ مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سماع باندھ دیتے تھے، یعنی سننے والے بہت محظوظ ہوتے تھے۔ اردو کے معروف محقق حافظ محمود شیرانی کے بقول وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے، یعنی مرثیہ پڑھنے کے میدان میں ایک شہنشاہ کا مقام رکھنے والے تھے۔ میر صاحب بہت پرگو تھے، انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے اور کوئی مرثیہ 150-200 بند سے کم کا نہ ہوگا، لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کبھی ابتذال یا عامیانہ پن نہیں جو ہے وہ آنے پایا، یعنی ان کے شعر کہنے میں اور لکھنے میں عامیانہ پن یا ایسی بازاری جو ہے وہ الفاظی یہ نہیں آئی۔ یہ نظم ان کے طویل مرثیے کا حصہ ہے جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے۔ ان کے کچھ مراثی انتخاب مراثی انیس کے نام سے مجلس ترقی اردو لاہور سے شائع ہوئے، اور انیس کے مرثیے 2 جلدوں پر جو مشتمل تھے، جنہیں ترتیب دیا صالحہ عبد نے، اور رباعیات انیس اور انیس کے اسلام نامی یہ کتب بھارت سے شائع ہو چکی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس تعارف میں سے بورڈ میں آپ سے MCQs پوچھے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، تعارف کے بعد ہم اشعار کی طرف آتے ہیں۔ اشعار کے بارے میں پڑھنے سے پہلے آج کی نظم کے موضوع کے بارے میں بات کر لیں۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ میدان کربلا عزیز طلبہ وہ مقام ہے جہاں پر 10 محرم الحرام 61 ہجری کو واقعہ کربلا پیش آیا۔ یہ بغداد سے غالباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک شہر ہے میدان کربلا۔ یہاں پر وہ معرکہ پیش آیا جس کو تاریخ میں جس واقعے کو تاریخ میں بڑے مغموم الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ،
میر انیس نے اس نظم میں میدان کربلا میں پیش آنے والے واقعے اور اس کے ساتھ ساتھ کربلا کے میدان میں گرمی کی شدت کی منظر نگاری کی ہے۔ یہ نظم مسدس کی حیت میں لکھی گئی نظم ہے۔ مسدس 6 مصروں والی شاعری کو کہتے ہیں۔ بورڈ میں پوچھا جانے والا سوال ایک شعر کی صورت میں ہوتا ہے، نہ کہ بند کی صورت میں، اس لیے بیٹا یاد رکھیے گا بورڈ میں آپ سے جب سوال پوچھا جائے گا تو بند میں سے 6 مصروں والے بند میں سے کوئی سے 2 مصرے، وہ خواہ پہلے 2 مصرے ہوں، خواہ وہ دوسرے 2 مصرے ہوں، خواہ وہ بند کے آخری 2 مصرے ہوں، ان سے متعلق تشریح پوچھی جاتی ہے۔ تو ہم شعر کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر ہمارے پاس بند کا: گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، روز جنگ جنگ کا دن کیوں کر کیسے، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، مثل شمع شمع کی مانند۔ مفہوم کچھ اس کا اس طرح ہوگا کہ جنگ کے دن کی گرمی کو کیسے بیان کرے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں شمع کی مانند زبان جلنے نہ لگے۔ حقیقتاً زبان کسی بھی لفظ کو بولنے سے جلتی نہیں ہے، لیکن یہ شاعری کا حسن ہے۔ شاعری میں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے جو لفظ جو فن ترتیب دیا جاتا ہے اسے مبالغہ کہتے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے مبالغہ آرائی کا اظہار کیا ہے، اور شاعر تشریح طلب شعر میں گرمی کی شدت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جنگ کے روز کس قدر گرمی تھی، اس قدر شدید گرمی تھی کہ اس گرمی کو الفاظ کے پیرائے میں بیان کرنا بقول شاعر ممکن نہیں۔ اس لیے شاعر نے یہ کہا ہے کہ میدان جنگ میں جنگ کے روز شدت کی گرمی تھی، اس قدر شدت کی گرمی تھی کہ ان کو الفاظ کی صورت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا مصرع دیکھتے ہیں: وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے علامہ، لو گرم تیز ہوا، الحذر خدا محفوظ رکھے، حرارت گرمی، علامہ اللہ کی پناہ۔ رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، رن جنگ کی زمین، سرخ لال زرد پیلا۔ شعر کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی منظر نگاری کرتے ہوئے شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں: ایک تو میدان کربلا میں شدید قسم کی گرم اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں، ایسی تیز گرم ہوائیں جن سے اللہ حفاظت فرمائے اور ہر مخلوق اللہ کی پناہ میں آنا چاہے، اور میدان جنگ کی جو زمین تھی وہ سرخ ہو چکی تھی اور آسمان پیلا پڑ چکا تھا۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح منظر نگاری کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی وجہ ایک کچھ یہ بھی تھی کہ وہاں پر گرم اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں، اور ایسی گرم اور تیز ہوائیں تھیں کہ جن سے ہر مخلوق تڑپ رہی تھی، تمام مخلوقات اس سے متاثر ہو رہی تھیں، اور اگر اللہ ہی محفوظ رکھے ایسی تیز اور گرم ہواؤں سے اور گرمی سے تو انسان بچ سکیں یا مخلوقات بچ سکیں، وگرنہ بچنے کی کوئی وہاں صورتحال نہ تھی۔ دوسرا، شاعر کہتے ہیں حرارت ایسی تھی، گرمی ایسی تھی کہ اللہ کی پناہ میں تمام مخلوقات آ رہی تھیں، گویا کہ بچنے کی کوئی صورتحال موجود نہ تھی۔ اور نہ صرف شاعر کہتے ہیں مخلوقات پر، جاندار مخلوقات پر اس کا اثر تھا گرمی کا، بلکہ میدان جنگ کی جو زمین تھی، اصل میں کربلا کا جو میدان تھا وہ ریگستانی علاقہ تھا، صحرائی علاقہ تھا، وہاں پر ریت تھی، اور ریت پر جب دھوپ کا اثر ظاہر ہوا تو ریت گرمی کی شدت کی وجہ سے سرخی مائل ظاہر ہونے لگی۔ تو شاعر کہتے ہیں جو میدان جنگ کی زمین تھی، جو صحرائی علاقہ تھا، وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا، اور نہ صرف زمین کی خاک پر یہ اثر ہوا تھا بلکہ شاعر کے بقول آسمان کا جو رنگ تھا وہ بھی پیلا پڑ گیا تھا، یعنی دن کے وقت دن کی رنگت زرد ہو گئی تھی،
یعنی آسمان کا رنگ بھی بدلا ہوا نظر آتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے دن جو ہے وہ ڈل چکا ہو۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں بیٹا۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، آب خنک ٹھنڈا پانی، خلق مخلوق، ترستی تھی خاک پر، خاک مٹی، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ مفہوم کچھ اس طرح ہوگا، تمام مخلوقات میدان کربلا میں ٹھنڈے پانی کو ترس رہی تھیں خاک پر، اور گویا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے زمین کی طرف آگ برس رہی ہو۔ تشریح طلب شعر میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہاں پر جتنی بھی مخلوقات تھی، تمام مخلوقات گرمی کی شدت سے بے انتہا متاثر ہو رہی تھیں، جن میں چرند پرند درند انسان، ہر قسم کی مخلوقات کا تذکرہ شاعر نے اپنی اس نظم میں کیا ہے۔ بالخصوص انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، وہاں پر جتنے بھی انسان تھے، آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ کے افراد اور دیگر جتنے بھی افراد تھے، شاعر کے بقول وہ ٹھنڈے پانی کے لیے جو ہے وہ خواہاں تھے، اور یہی نہیں بلکہ جو ہے وہ وہاں پر اس قدر شدید گرمی پڑ رہی تھی، گویا یوں گمان ہوتا تھا جیسے آسمان سے رحمت کی بجائے آگ برس رہی ہو۔ دوسرے بند کی طرف آتے ہیں۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، لو گرم اور تیز ہوا، آفتاب سورج، حدت سخت تپش، تاب و تب چمک دمک، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میدان کربلا میں گرم اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں، سورج کی حدت یعنی گرمی بہت زیادہ تھی، سخت تپش تھی، اور تاب و تب چمک دمک۔ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں، میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی وجوہات میں سے ایک وجہ گرم اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں، اور دوسرا سورج کی بہت زیادہ تپش تھی، اور سورج کی چمک دمک کی وجہ سے گرمی میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس قدر شدید گرمی تھی کہ دن کا رنگ دھوپ کی وجہ سے کالا پڑ گیا تھا رات کی مانند۔ مثال شب کا معنی رات کی مانند، یعنی دن کے وقت ہی یوں معلوم ہوتا تھا، یوں گمان ہوتا تھا جیسے رات کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہو، اس قدر شدید گرمی تھی۔ خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب۔ نہر علقمہ کربلا کے میدان کے پاس بہنے والے دریائے فرات کی ایک شاخ تھی۔ وہاں پر نہر علقمہ کے کنارے جو ہے وہ خشک ہو گئے تھے، لب کا معنی ہونٹ مراد یہاں پر کنارے ہیں۔ شاعر اس شعر میں بتا رہے ہیں، میدان کربلا میں ایک نہر بہہ رہی تھی اس کے پاس، اور اس نہر کے اندر پانی کم پڑ گیا تھا، یوں گمان ہوتا تھا کہ نہر کے اوپر گرمی کا بہت اثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے کنارے اس کے خشک ہو گئے ہیں۔ خیمے جو تھے احبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ خیمے جو خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد نے جو وہاں پر کیمپ لگائے ہوئے تھے، وہ خیمے احباب کی جمع ہے، احباب بلبلے کو کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں خیمے جو تھے احبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ میدان کربلا میں لگے ہوئے خیمے جو تھے وہ پانی کے بلبلوں کی طرح جل رہے تھے، یعنی یوں گمان ہوتا تھا جیسے جو ہے وہ خیمے آگ میں جلس رہے ہوں۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی وجہ سے جو خاک اڑ رہی تھی، گرم اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں، اور نہ صرف یہی بلکہ شاعر گرمی کی شدت کی منظر نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں، زندگی کا جو چشمہ تھا وہاں پر خشک پڑ گیا تھا۔ یہاں پر زندگی کا چشمہ خشک پڑنے سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کی زندگی کا جو ہے وہ مشکل میں پڑ جانا مراد ہے۔ شاعر کے بقول کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، کھولا ابلا۔ دریائے فرات جو کہ میدان کربلا کے پاس بہنے والا ایک دریا تھا،
دریائے فرات کا جو پانی تھا شاعر کے بقول گرمی کی شدت کی وجہ سے ابھر رہا تھا۔ یہاں مراد شاعر کی گرمی کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ عزیز طلبہ، پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے، کچھ چیزیں حقائق پر مبنی نہ بھی ہوں، لیکن شاعری میں کسی بات کی مبالغہ آرائی کے لیے الفاظ کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے کہا ہے دریائے فرات کا پانی گرمی کی شدت کی وجہ سے ابھر رہا تھا۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو ان دونوں پیراگراف کی، ان دونوں بند کی جو ہے وہ اشعار کی تفہیم اور ان کی تشریحات سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ نیکسٹ ٹاپک کے لیے انشاءاللہ پھر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔